اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل ایک مسئلہ سنایا تھا، آپ سے دوبارہ پوچھ لوں تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو جائے کہ آپ سمجھے یا نہیں سمجھے۔ میں نے کل کہا تھا کہ صرف ایک ہستی ہے کہ جس کی قبر مبارک کا مستقلاً سفر کرنا فائدہ مند ہے، فائدہ ہوگا۔ وہ کون سی ہستی ہے بولو بھائی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں یہاں انڈیا سے مستقلاً صرف آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک ہے من زارنی فقد وجبت لہ شفاعتی۔ آقا نے فرمایا جس نے میری زیارت کی، یعنی میرے روضے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب اس سے بڑا کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے اگر کوئی مستقلاً سفر کرنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہستی ہے۔ میں نے کہا دوسری جگہوں کا مستقلاً سفر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات درمیان میں بتلا دوں، ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جانے کا مقصد کیا ہے بولو بھائی؟ صرف موت کی یاد اور کوئی مقصد نہیں۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، یہ نہیں کہا کسی ایک قبر کی، زور القبور، تم قبرستان کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الموت، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت موت کی یاد کرائے گی، اس سے موت تازہ ہوگی، موت کی یاد تازہ ہوگی۔ تو قبرستان جانے کا اصل مقصد یہ ہے۔ ہاں وہاں چلے گئے، اب آپ کچھ پڑھ کر دینا چاہتے کچھ پڑھ کر دے دیجئے، آپ دعا مانگنا چاہتے دعا مانگ لیجئے، یہ سب ضمنی ہے، اصل مقصد موت کی یاد ہے۔ اس لیے قبرستان جانے کا مقصد ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اصل چیز بھول جائیں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کچھ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے، جبکہ اصل مقصد کا موت کی یاد تازہ کرنا چاہیے۔ اللہ یہ سب یہاں آ کر سو گئے، مجھے بھی یہاں آ کر سونا ہے، میں نے کتنی تیاری کی، بس یہ اصل مقصد ہے۔ بہرحال کل بتلایا تھا کہ جنگ احد کے اندر جو شہید ہوئے ہیں مسلمانوں میں 70 افراد شہید ہوئے ہیں، ان میں نے کچھ نام کل بتلائے تھے۔ آج ایک بڑا نام، کل نام بتلایا تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آج ایک اور بڑا نام، ان کا نام ہے عبداللہ۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ کس کے بھائی؟ نام سنا ہوگا، جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ، بار بار آپ نے سنا ہوگا، بڑے صحابی ہے جابر بن عبداللہ، ان کے والد تھے عبداللہ۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ان کا تذکرہ کیوں کر رہا ہوں وہ اب سنیے اچھی طرح۔ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 9 بیٹیاں تھیں اور انتقال کر گئے، 6 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی، تو ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جوان تھے، انہوں نے نکاح کنواری سے نہیں کیا، بلکہ جس کی پہلے شادی ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی، اس سے نکاح کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، جابر بڑا جلدی جا رہے ہو، اونٹنی پر سوار تھے اور بہت جلدی میں تھے، کہا جابر بہت جلدی، کہا حضور میں نے نکاح کیا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ پتہ نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نکاح ہوا ہے، یہاں تو نکاح ہو تو صرف واپی کو نہیں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، سننا ہے؟ تو کہا
شریک شادی کی؟ کہاں؟ کہا کواری سے کی یا پھر شادی شدہ سے؟ کہا حضور شادی شدہ سے۔ کہا کیوں؟ کواری سے کرنا چاہیے تھا، جوان ہو۔ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں، اگر میں کواری سے نکاح کرتا تو میری بہنوں کی تربیت کون کرتا؟ کتنا خیال کیا اپنی بہنوں کا۔ ایسے بھائی بہت کم ملتے ہیں جو اپنی بہنوں کا ایسا خیال رکھتے ہو۔ کتنا خیال رکھا اپنی بہنوں کا کہ اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ جوانی کا تقاضا تھا کہ وہ کسی کنواری سے نکاح کرتے، لیکن اپنی اس جوانی کے جذبات کو قربان کیا صرف اپنی بہنوں کے لیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی بہنوں کی قیمت کو سمجھے ہم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے بھائی ہیں نا، ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ہم اسکول جاتے تھے تو ہماری بہن ہمارے ساتھ ہوتی تھی، مجھ سے بڑی تھی۔ کوئی لڑکا اگر ہم پہ حملہ کرتا تو ہماری بہن شیرنی کی طرح جھپٹا مارتی، یعنی ہماری حفاظت کون کرتی ہے؟ ہماری بہن، باہر بھی اور گھر میں بھی، کھانے کی کوئی بھی ضرورت ہو بہن۔ آج بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے پہلے بہن سے بات کرتے دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن آج بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو گیا؟ 2 دن پہلے تقریباً صبح میں 10:30 بجے ایک صاحب کا فون آیا، کہا مفتی صاحب میرے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا، والد کے انتقال کے بعد میرے چچاؤں نے بیٹھ کر میراث تقسیم کی میرے والد کی، تو اس میں کھیت تھا، تو میرے چچا نے یہ کہا کہ کھیت میں سے بہن کا حصہ 25,000 روپیہ نکل رہا ہے، تم دے دینا، جب سہولت ہو تب دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ 20 سال ہو گئے، بھائی نے 25,000 نہیں دیے، اب اس بہن کا انتقال ہو گیا ہے، بہن کے جو رشتہ دار ہیں وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں 25,000 لینے چاہیے یا پھر اس کھیت میں سے حصہ لینا چاہیے۔ کیا ظلم کر رہے بھائی؟ کیوں تم نے پارٹنر نہیں بنایا اس زمین میں؟ کیوں پارٹنر نہیں بنایا؟ اور اگر نہیں بنانا تھا اس وقت سے آپ قیمت دے دیتے۔ کوئی قیمت طے کی جاتی ہے تو وقت طے نہیں ہوتا۔ مسئلہ سنو، اگر وقت دیا ہو 2 سال کا اور 2 سال میں آپ نے پیسے نہیں دیے تو سیدھا وہ پارٹنر بن جائے گی اس زمین میں، سیدھا صاف ستھرا مسئلہ ہے۔ آپ نے 2 سال کا وقت دیا، 2 سال میں پیسے دے دیں گے۔ اگر آپ 2 سال میں پیسے نہیں دے سکے، خود بخود بہن اس گھر میں جو ہے یا اس پراپرٹی میں پارٹنر بن جائے گی۔ بہرحال تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ابھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ اب ایک اور نام جو مشرکین میں سے تھا، یہ تو میں مسلمانوں میں سے بتا رہا ہوں، مشرکین میں سے جنہوں نے مارے کھائی ہے، ان میں ایک نام ہے ابی بن خلف۔ کیا نام ہے؟ ایک کا نام تھا امیہ بن خلف جو بدر میں مارا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں، اور اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ یہ جب احد میں نکلا تھا تو تیز رفتار گھوڑا تیار کر کے نکلا تھا، اور مقصد تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے، بتایا تھا کل، زخمی ہوئے، گر گئے، تو اب جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گرے ہوئے تھے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے تیز رفتار گھوڑا لے کر آیا۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جیسے ہی قریب آیا، قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے، صحابی کے پاس سے نیزہ لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن میں خالی یوں چھپو دیا۔ وہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے بھاگا، مر گیا میں، ہلاک ہو گیا میں، مر گیا۔ لوگ کہہ رہے کیا ہوا؟ تو کہا دیکھو مجھے مارا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو مارنے کی، اگر محمد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ کتنا یقین تھا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل پر، اور ہوا بھی ایسا، کچھ کلومیٹر آگے بڑھا اور مر گیا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ بہرحال تو یہ جو جنگ احد کی جو پوری تفصیل کی آپ کے سامنے رکھی، اب 2-3 پوائنٹ ہیں جنگ احد کے، وہ بیان کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، صحابہ کرام ظاہر سی بات ہے 70 افراد شہید ہو گئے، اور بہت سارے اور صحابہ تھے وہ زخمی تھے۔ تو صحابہ کرام کچھ مایوسی کی طرف جانے لگے، مایوسی آئے گی، انسان ہے، مایوسی کی طرف جانے لگے۔ اللہ نے ایک آیت اتاری ہے، یہ آیت ہم اپنے دلوں پر لکھے، کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ کیا آیت ہے؟
اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زخمی ہوئے ہو، تمہارے افراد مارے گئے تو ان کے افراد بھی تو مارے گئے تھے نا. کہاں بھائی؟ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، تو یہاں تمہارے 70 مارے گئے. تم زخمی ہوئے تو وہ بھی زخمی ہوئے، تم مارے گئے تو وہ بھی مارے گئے. لیکن آگے اللہ نے کیا کہا؟ فرق اتنا ہے کہ تم جس چیز کی امید رکھتے ہو اس چیز کی وہ امید نہیں رکھتے. سمجھ میں آ گیا کیا؟ جنت، شہادت، ظاہر سی بات ہے شہادت پہ جو ملے گا وہ ان کو نہیں ملے گا. جب مسلمان کے دماغ میں یہ بات ہوگی نا تو پھر مسلمان کبھی ہمت نہیں ہارے گا. کچھ بھی ہوگا نا تو اس کے بعد یہی سوچے گا. کیا سوچے گا؟ کہ بھائی اس پر تو مجھے یہ ملنے والا ہے. شہید جب یہ سوچے گا کہ یار شہید کا مرتبہ کیا آپ جانتے ہیں؟ شہید کا مرتبہ کیا ہے؟ جب شہید مرتا ہے تو شہید اکیلا وہ مقام پاتا ہے کہ اللہ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھاتے ہیں. کوئی ابھی جنت میں نہیں جائے گا، میدان محشر کے بعد فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جنت میں جائے گا. لیکن شہید اکیلا وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بٹھاتے اور کہتے جا جنت کی سیر کر کے ابھی سے. حالانکہ ابھی کوئی جنت میں نہیں جانے والا، لیکن شہید کو یہ مرتبہ ملتا ہے کہ وہ جاتا ہے جنت میں سے ٹہل کر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر واپس آتا ہے، دن میں 2-3 چکر لگا کر جنت میں سے واپس آتا ہے. یہ شہید کو یہ اللہ تعالیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جو ہمتیں پست ہوئی تھی نا اس میں طاقت پیدا ہو گئی. اب سنیے، اب جب یہ طاقت پیدا ہوئی، حالانکہ زخمی ہے، طاقت پیدا ہوئی، کسی نے آ کے خبر دی کہ ابو سفیان نے فلا جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا ہے، اس کا نام ہے حمراء الاسد. کیا نام ہے؟ وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو. اب سوچئے تو صحیح، کیسی سخت حالات میں کہہ رہے چلو. کیسے سخت حالات ہے؟ 70 افراد شہید ہو گئے، جتنے بچے وہ سب زخمی ہیں. آقا نے کہا چلو. تو قرآن کہہ رہا ہے الذین استجابوا للہ والرسول، کہ اللہ کے رسول نے کہا لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام چل پڑے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہماری حالت تو دیکھو، ہماری پوزیشن تو دیکھو. کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا لبیک یا رسول اللہ، چل پڑے. جب صحابہ کرام کی جماعت وہاں گئی، ابو سفیان وہاں سے بھاگ گیا. لیکن اس نے ایک چال چلی جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور آج کی جو باطل طاقت ہے وہ بھی یہی چال چل رہی ہے. کیا چال چلی؟ ابو سفیان نے جہاں اس نے پڑاؤ ڈالا وہاں سے ایک جماعت بھیجی جو مکہ کے بھی نہیں تھے، مدینہ کے بھی نہیں تھے، باہر کے. پیسوں سے خرید کر ان سے کہا ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہ جہاں مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں جا کر ایک بات کہنا. کیا بات کہنا ہے؟ یہ کہنا کہ جن سے تم لڑنے کے لیے یہاں آئے ہو نا وہ بہت تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے خلاف ہتھیاروں سے لیس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب اس وفد نے آ کر صحابہ کرام کو یہ جملہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الناس قد جمعوا لکم، وہ تمہارے لیے تیار بیٹھے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے. تو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فزادہم ایمان. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ ان کا ایمان بڑھ گیا. اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جاؤ جا کر ان سے کہنا تمہارے ہتھیار تمہیں مبارک، ہمیں تو ایک اللہ کافی ہے. کیا جملہ کہا بھائی؟ آج ہم کو دنیا اسی طرح سے تو ڈرا رہی ہے نا بھائی. کس طرح سے ڈرا رہی ہے؟ میڈیا کے راستے سے مسلم نوجوانوں کے دماغ میں یہی تو بھرا جا رہا ہے کہ تم بالکل ہار چکے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ ہے، ہمارے پاس ایمان ہے. اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ وہ طاقت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھایا. اور صحابہ کرام نے جب یہ جملہ کہا وہ وہاں سے واپس گیا. اس نے کہا تم کس سے لڑنے کی بات کر رہے ہو؟ ان کا ایمان تو ایسا ہے. تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، وہاں مقابلہ نہیں کر سکا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ صحابہ واپس لوٹے تو اللہ کا انعام دیکھیے. راستے میں ایسی حالت میں بزنس کیا انہوں نے. صحابہ کرام نے بزنس کیا، جنگ کی حالت میں بھی کچھ سامان لے کر جاتے تھے اور اس بزنس میں اللہ نے بہت نفع دیا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سخت سے سخت حالات میں ایمان پر رہوں گے اور اللہ پر نظر ہوگی تو اللہ مالی اعتبار سے کبھی کمزور نہیں کرے گا. میں حدیث پڑھ رہا تھا الفتن جو نعیم بن حماد کی الفتن، اس میں ایک حدیث ملی مجھے کہ آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ
ایک وقت آئے گا جب ایمان ملک شام میں ہوگا تو تم ہجرت کر کے ملک شام چلے جانا. کیا کہا؟ بولو نا بھائی. ملک شام چلے جانا. پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا دنیا مل کر طاقت لگائے لیکن ملک شام کو اللہ دو چیزوں سے کبھی محروم نہیں کرے گا. نمبر 1 پانی, نمبر 2 روٹی. کوئی کتنا بھی زور لگا دے, ابھی زور لگا رہا ہے نا, سب بند کر رہا ہے, نہیں جانے دوں گا, بھوک سے مار دوں گا, سب بند کر دیا اس نے, بارڈر سیل کر دی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جتنا زور لگانا چاہے لگا لے, لیکن اللہ پانی سے بارش برسائی دی. اللہ نے بیچ میں کیسی بارش برسائی, پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے, اللہ نے بارش اتاری. دشمن جو ہے وہ بھی حیران پریشان تھا کہ یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے, تل ابیب میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور وہاں غزہ میں بارش ہو رہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ روٹی سے کبھی محروم نہیں رکھے گا. اس لیے اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر تو اللہ کبھی بھی ہمیں بھی روٹی سے محروم نہیں رکھے گا. بہرحال تو یہ جنگ احد کی تفصیل پوری ہو گئی. اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کتنے سمجھدار اور کتنا اچھی طرح سنتے ہیں, بتاؤ اس جنگ میں مسلمان جیتے یا ہارے؟ بولو نا بھائی, جیتے یا ہارے؟ جیتے. کیسے؟ جیت اور ہار کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو, وہ سمجھ لو گے دنیا تمہیں کبھی بھی بیوقوف نہیں بنائے گی. جیت کہتے ہیں جو پہلے فائٹ کرنے کے لیے نکلا اور اس کے جو مقاصد تھے اگر پورے ہوئے ہوں تو وہ جیت گیا, اور اگر اس کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تو وہ جنگ میں ہار گیا. تو اب بتاؤ پہلے جنگ کرنے کے لیے کون نکلا تھا؟ مسلمان یا مکہ والے؟ مکہ والے. کیا مقصد تھا ان کا؟ 2 مقصد بتائے, ایک اسلام کو مٹانا اور ایک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنا. 2 میں سے ایک بھی مقصد میں کامیاب ہوئے وہ نہیں ہوئے, اس کا مطلب وہ ہار گئے. دنیا کا کوئی رائٹر آ کر تم کو یہ لکھ کر بتاتا ہے کہ مسلمان جنگ احد میں ہار گئے تو وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے اس لیے کہ اس کو ہار جیت کی ڈیفینیشن نہیں معلوم ہے. اسرائیل اور غزہ کی جو جنگ ہوئی اس میں کون جیتا کون ہارا؟ بولو بھائی, بولو نا بھائی. اتنا بھی نہیں بول سکتے ہو یہاں بیٹھ کر. غزہ کے مسلمان جیتے. کیوں؟ اسرائیل کے 3 مقاصد تھے. نمبر 1 حماس کو مٹانا, مٹ گیا حماس, ہر نوجوان بن گیا, ہر نوجوان بن گیا اب تو. نمبر 2 ان کے جتنے قیدی تھے وہ چھڑانا, نہیں چھڑا پا رہا ہے آج تک. نمبر 3 غزہ کے مسلمان جو 40 کلومیٹر کی پٹی پر بستے تھے ان کو وہاں سے مصر یعنی ایجپٹ تک بھیج دینا اور غزہ خالی کروانا. کیا نظام ہے میرے رب کا. دوبارہ آ کر بس گئے, دوبارہ آ کر بس گئے. تو کامیاب ہوئے یا ناکام ہوا اسرائیل؟ ناکام ہوا. ڈنکی کی چوٹ کہتے کہ ظالم اپنے اس ظلم میں ناکام ہوا, اس جنگ میں ناکام ہوا ہے. بہرحال تو یہ جنگ کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے آگے میں جو قرآن مجید نے سن ہجری 4 میں جو جنگ پیش آئی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. 28ویں پارے میں ہے یہ. بھائی موڈ ہے نا سننے کا؟ ایک لطیفہ سنو تاکہ آپ کا بھی موڈ فریش ہو جائے. لطیفہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. کیا حقیقت ہے؟ کل میں جہاں تراویح پڑھتا ہوں اس کے بعد میں 10 منٹ تفسیر کرتا ہوں, وہاں 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے. اب میں ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور بوڑھے زور سے ہی بات کرتے ہیں, یعنی وہ بیچارے ایک دوسرے کو سن نہیں سکتے تو زور سے بات کرتے ہیں. تو ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے سے کہہ رہا ہے یار دور کا دکھتا نہیں ہے مجھے. تو دوسرے بوڑھے نے کہا دور کا تو پوری زندگی دیکھا, آپ دیکھ کے کیا کرے گا, قرآن دیکھ خالی. تو میں بھی بہت ہنسا. میں نے کہا یار چلو اچھا ہے, ایسا بھی کوئی رہبر مل جائے کسی کو. تو بھائی اس نے کہا کہ بھائی دور کا تو پوری زندگی دیکھا, آپ دیکھ کے کیا کرے گا, اب قرآن دیکھ. تو اللہ نے تو قرآن دیکھنے کا تو موقع دیا ہے. بہرحال اب آئیے سن ہجری 4 کے اندر یہ جو جنگ احد ہوئی ہے جنگ سن ہجری 3 میں ہوئی ہے, اور اب یہ جو جنگ بتا رہا اس کو کہتے ہیں جنگ بنو نذیر. جنگ بنو نذیر, ضاد سے نون ضاد یا را, جنگ بنو نذیر. یہ سن ہجری 4 میں ہوئی ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. اب یہ جنگ ہوئی کیوں, اس کا کارن کیا تھا, اس کا سبب کیا تھا, اس کا ریزن کیا تھا, تو اس کا ریزن سمجھو.
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے تھے تو آپ نے مدینہ میں جتنے بھی قبیلے بستے تھے سب سے ایگریمنٹ کیا تھا. اس کو عربی میں کہتے ہیں میثاق المدینہ، مدینہ کا ایگریمنٹ. ایگریمنٹ تو 54 دفعات پر ہے، 54 دفعات ہے اس ایگریمنٹ. جیسے ہمارے ملک کا ایگریمنٹ ہے اس میں دفعات ہوتی ہے، ایسے اس ایگریمنٹ کی 54 دفعات. اس میں ایک دفعہ یہ تھی کہ اگر ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے تو آپ ہماری مدد کریں گے. پیسوں کے لائن سے ہم کسی جگہ ڈوب گئے، آپ ہماری مدد کریں گے. یہ ایگریمنٹ میں شامل تھا. اب ہوا ایسا کہ ایک قبیلہ ہے، اس کا نام ہے قبیلہ بنو عامر. قبیلہ بنو عامر کا سردار آقا کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے 70 قرہ، کتنے؟ 70 قرہ یعنی حفاظ ہمارے قبیلے میں بھیجو تاکہ وہ دین سکھائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چلو دین سکھانے کا موقع مل رہا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں سے 70 قرہ کو بھیجا، لیکن اس ظالم نے عہد کو توڑ دیا اور 69 صحابہ کرام کو قرہ کو شہید کر دیا. کتنے قرہ کو بھائی؟ کیا کہنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بددعائیں دی ہیں نماز میں، صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ منبر و محراب پھٹ جائیں گے. ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ تڑپ کر، کتنی مشکل سے حفاظ تیار ہوئے ہوں گے. اس زمانے میں حفاظ کا تیار ہونا آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. اتنی مشکل سے حفاظ تیار ہوئے، 69 حفاظ کو شہید کر دیا. ایک صحابی بچ گئے، عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچ گئے. وہ وہاں سے بھاگ کر نکل آئے. راستے میں 2 لڑکے ان کو ملے، جوان لڑکے. غصہ تو بھرا ہوا تھا کہ بدلہ لینا ہے، دونوں کو قتل کر دیا. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جن 2 کو قتل کیا ان سے آقا کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. تو اب ایگریمنٹ کے مطابق اب خون بہا، یعنی دیت دینی پڑے گی. 2 کو مارا ہے نا، تو اب دیت دو، تو اب دیت دینی پڑے. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دیت آئی. تو قانون کے مطابق آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو یہودی تھے، یہ ان کو کہتے تھے بنو نذیر. کیا کہتے تھے بھائی؟ یہ یہودی تھے. ان کی خدمت میں گئے. حضور نے کہا کہ دیکھو ہم پر اس طرح کا تاوان آ پڑا ہے، آپ ایگریمنٹ کے مطابق ہماری مدد کرو. تو انہوں نے کہا بالکل آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن یہ ظالم ادھر ادھر ہوئے، پلان بنایا کہ بہترین موقع ہے کہ جہاں محمد بیٹھے وہاں اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ وہ شہید ہو جائے. وہ تو پہلے سے موقع کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ یہ ظالم اس طرح کا پلان بنا رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. کیوں خیر نہیں ہے؟ ایک تو تم کئی سالوں سے مسلمانوں کو ستا رہے ہو. کئی سالوں سے ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بناتا تھا. آقا سب دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کہہ رہے تھے. آقا جلدی بدلہ نہیں لیتے تھے. آقا چھوڑ رہے، جانے دو جانے دو، ہمارے مدینے کا ہے، جانے دو جانے دو. لیکن جب پانی سر سے اوپر اٹھ گیا اور کعب بن اشرف مسلسل سازشیں کرنے لگا، حتیٰ کہ یہ سازش کر لی کہ آقا کو شہید کرنے کی سازش بنا لی. آقا وہاں سے نکلے اور الٹیمیٹم دے دیا کہ یار 10 دنوں میں تم یہاں سے مکان خالی کر کے نکل جاؤ. اب اس وقت تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن منافقین ہوتے ہیں نا، ہماری صف میں بھی کچھ ہوتے ہیں نا. تو وہ ہماری صف کا ایک منافق عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ اس نے کہا دیکھو ڈرو مت، 2000 کا لشکر لے کر آؤں گا محمد کے خلاف اور تم کو سپورٹ کروں گا، اس لیے تم لوگ یہاں سے مت جائیو. اب یہ اس نے وعدہ کیا، یہ تو بھروسے پہ ہے، کیا یہ تو ہمیں سپورٹ کرے گا. لیکن ہوا ایسا کہ میرے آقا کا لشکر جب پہنچا تو وہ قلعوں میں رہتے تھے. تو جب قلعہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیراؤ کر لیا، 15 دن تک گھیراؤ کیا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کبھی آ ہی نہیں رہا. وہ لشکر وشکر کچھ بھی نہیں. یہ لوگ کہہ رہے بھائی وعدہ کیا تھا کہ ہمارا وعدہ ایسا ہی ہوتا ہے، دوسروں کے سہارے جیوں گے تو ایسا ہی ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ کس کے سہارے؟ ہاں نوجوانوں، اپنے سہارے، اللہ کے سہارے. بس مخلوق کے سہارے جینا چھوڑ دو. گاڑی نہیں ہے چلتے چلے جاؤ، بھائی دوست چابی دے، نہیں نہیں نہیں.
ایسے بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ, اپنے پیروں پر مضبوط بن جاؤ, کسی مخلوق کا کوئی سہارا نہیں. ایک واقعہ درمیان میں بیان کروں, آپ نے شاید سنا ہوگا. جب 2023 میں اکتوبر کے مہینے کے بعد جب غزہ پر خطرناک حالات آئے, ایک ماں اپنے بچے کا امتحان لینے کے لیے, کس کے لیے؟ شکوے کے لیے نہیں, امتحان لینے کے لیے اپنے بچے سے کہہ رہی, بیٹا اتنے سارے مسلم حکمران ہیں, کوئی بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے کہا, اماں تم نے ہی تو مجھے قصہ سنایا تھا. کہا کون سا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا, فرشتے مدد کے لیے آئے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اللہ کافی ہے, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اماں ہمیں بھی کسی مسلم حکمران کی مدد کی ضرورت نہیں, اللہ ہمیں کافی ہے. کیا ایک بچے کا ایمان بھرا جواب تھا. کاش کہ ہمارا ایمان بھی ایسا ہو جائے کہ ہمیں کسی مخلوق کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے سہارے پر جئیں گے. بہرحال ایسا ہی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی باہر نکلو, نہیں نکل رہے تھے. تو صحابہ کرام نے ان کے درخت جلانے شروع کیے. تو یہ لوگ کسان تھے نا, تو کسان کے درخت جلے تو کسان بے چین ہو جاتا ہے. درخت جلانے شروع کے باہر نکلے, کہا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سامان لے کر جا سکتے ہو. کیا اخلاق ہے آقا کے. کیا کہا بھائی؟ ہے کوئی دنیا کا قائد کہ اتنی سازشیں اور اتنے جرم کرنے کے بعد بھی یہ اجازت دے کہ سامان لے کر جا سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا اور وہ خیبر میں جا کر بسے. کہاں جا کر بسے؟ خیبر میں. یاد رکھنا اس لیے کہ خیبر کا واقعہ آگے آئے گا تو آپ کے دماغ میں رہے گا. خیبر میں جا کے بسے اور اپنے گھر کی جو کڑیاں آتی ہے نا, یہ کنڈی جو وہ بھی توڑ توڑ کر لے گئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے عقل مندو, عقل سے سوچو کہ جب اللہ کسی کو برباد کرنے پر آتا ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتا ہے. اپنے گھروں کو خود برباد کر رہے تھے, اللہ نہیں کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں برباد کروانے پر آتا ہوں تو اس طرح برباد کرتا ہوں. اور پھر ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا. قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ پہلا سبق تو یہ دیا کہ کبھی کسی کے خلاف سازش مت کرو, اور دوسرا یہ سبق دیا کبھی کسی کے سہارے پر جینے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس کے سہارے پر جیتا اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. آج کل ایسا ہی ہے نا, شیخ صاحب کہے بھائی یہ سورج ہے, کیا سورج ہے, حالانکہ رات کو پھر بھی سورج ہے. بھائی اس کے لیے آپ جی رہے ہیں, اس کی خوشی کب تک ہے؟ یہ کب تک زندہ رہے گا؟ یہ تو مر جانے والا ہے, یہ مر جائے. کب تک اس کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے؟ کب تک اس کی خوشی کے لیے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سہارے تلاش کرتے رہیں گے؟ بہرحال یہ غزوہ ہوا اور ان کو ہار ملی, وہاں سے وہ چلے گئے. اب ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا جو بہت اہم ہے. میں نے ایک مسئلہ سنایا, یہاں سنایا نہیں سنایا مجھے نہیں معلوم, کہ ناک میں اگر پانی چلا گیا تو روزہ, بولو بھائی, ٹوٹ جائے گا. ناک میں اگر پانی چلا گیا, وضو کر رہے تھے, ناک میں پانی چلا گیا, ڈالا نہیں کہہ رہا ہوں, پانی چلا گیا, خوب احتیاط کیا آپ نے, پھر بھی پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ مسئلہ میں نے بتایا کل, تو بہت خوشی ہوئی. ایک نوجوان لڑکا آج فجر میں ملا, مجھ سے کہہ رہا ہے مفتی صاحب ہم نے مکتب میں پڑھا ہے کہ بھول تو معاف ہے. کیا پوچھا اس نے؟ کہ ہم نے تو ایسا مسئلہ پڑھا ہے کہ بھول سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, تو بھول تو معاف ہے, اور آپ نے مسئلہ ایسا بتایا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے اس بچے سے کہا بہت اچھا سوال کیا, یہ جواب میں تجھے بھی سب کے سامنے دوں گا تاکہ سب کو سمجھ میں آئے, تو آپ کے بھی دماغ میں ہو تو اس کا جواب سمجھا دیتا ہوں. دو چیزیں ہیں, ایک ہے بھول اور ایک ہے چوک. بھول الگ چیز ہے, چوک الگ چیز ہے. بھول کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور آپ کا جو ہے پی لیا, کھا لیا اور ناک میں پانی چلا گیا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو اس کو کہتے ہیں بھولنا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور چوک کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے روزہ ہے اور آپ خوب احتیاط بھی برت رہے اور پانی چلا گیا, اس کو کہتے ہیں چوکنا. تو بھول معاف ہے, اسلام میں چوک معاف نہیں ہے. مثال سے سمجھیے, آپ تیر مار رہے تھے کسی جانور کو, لگ گیا کسی انسان کو, اب یہ بولے گا ایسا کہ بھول سے لگا, اس کو کیا بولیں گے؟ چوکنا.
تو اب یہ معاف نہیں ہے، جرمانہ دینا پڑے گا، دیت دینی پڑے گی آپ کو، یہ چکنا ہے، یہ بولنا نہیں ہے۔ تو اسلام میں بھول معاف ہے، چوک معاف نہیں ہے۔ تو نوجوان چونکہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے نوجوان جب دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اور ایسے سوالات کرتے ہیں تو دو خوشیاں ہوتی ہے کہ چلو مکتب میں اچھی طرح پڑھ کے آیا ہے، اور دوسری خوشی یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے نوجوان دین سیکھتے ہیں نا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں کہی جا رہی ہے، جو صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔